دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے شیئر کر رہا تھا ویڈیو دوسرے حصے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں، ان کی دور حکومت کے بارے میں۔ تو اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ جو ریزن بنا، جو شخص جو ان کی مین اپوزیشن بنا، جس کی وجہ سے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا، وہ شخص تھا ابن سبا۔ تو یہ جو بلکہ آپ مان کے جائیں پوری اسلامی دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا، اس کی فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیا اس شخص نے۔ یہ شخص یمنی یہودی تھا، اور اس کے بعد ایک نگرو ماں سے اس کا پیدائش ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کا نام ابن سودا کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوا سن آف اے بلیک وومین۔ تو آٹھویں سال حکومت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ شخص جو ہے بصرہ میں آیا، اور عبداللہ ابن عمر جو گورنر تھے وہاں پر اس نے اسلام قبول کیا۔ بلکہ اس کا اسلام قبول کرنا ایک دکھاوا تھا، بلکہ ایک سازش تھی کہ ایک جو ہے فیس کور کے لیے اس نے اسلام قبول کیا۔ اندر سے اس کی جو کوشش یہی تھی کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس کے بعد شروع میں اس نے پروپیگنڈا جو تھا خلیفہ کے خلاف ہی رکھا، تو لیکن جب وہاں کے گورنر کو بصرہ کے گورنر کو علم ہوا تو انہوں نے اس کو ڈپورٹ کرتے وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے کوفہ میں وزٹ کیا، سیریا وزٹ کیا، وہاں بھی کوشش کی اس نے اپنے ہمدرد بنانے کے لیے۔ تو کچھ اس کے ہمدرد بنے، لیکن زیادہ کامیابی حاصل نہیں۔ اس کے بعد واپس یہ ایجپٹ میں آ گیا۔ تو ایجپٹ میں آنے کے بعد جب اس نے آیا تو اس میں وہاں پر اس نے ایک بہت بڑی سازش کے لی، ایک بہت ہی گھناؤنا اس نے کردار ادا کیا۔ وہ یہ کیا، اس نے یہ کہا خلیفہ کے بارے میں اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خلیفہ کے قابل نہیں تھے، بلکہ یہ حق جو تھا، رائٹ جو تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رائٹ تھا۔ اس لیے حضرت علی جو ہے اسی کو خلیفہ بننا چاہیے، اور حضرت عثمان کو خلیفہ سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو یہ اس نے ایک ایسی سازش کی جس کی وجہ سے کچھ لوگ، چونکہ اس وقت اسلام میں لوگ داخل ہو رہے تھے، میسوپوٹیمیا میں، ایجپٹ میں، ہر جگہ داخل ہو رہے تھے، بصرہ میں، کوفہ میں بہت بڑی بڑی بستی بن رہی تھی۔ وہ لوگ تھوڑا سا مٹیریلسٹ زیادہ تھے، ان کو زیادہ دینی اس فیتھ کے بارے میں اتنی زیادہ نالج نہیں تھی، بلکہ ابھی ان کو تک وہ علم پہنچا نہیں تھا۔ اس لیے وہ اس کی باتوں میں جو ہے وہ اس کی باتوں میں عمل پیرا ہونے لگے، اس کا ساتھ دینے لگے، اور ایک اپوزیشن جو ہے شروع ہوگی، اور جس سے کہ اسلام کی پوری فیبرک کو، اسلام کی پوری فاؤنڈیشن کو جو ہے نقصان پہنچنے والا تھا، وہ شروع ہو گیا، سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو بصرہ کوفہ کی بات کر رہا ہوں میں، بہت ہی چونکہ وہاں پر علم نہیں تھا، چونکہ باقی لوگ جتنے بھی تھے مدینہ کے آس پاس، وہ لوگ سارے وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ اسلام کی خوبصورتی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس لیے کسی بھی ایسے مسئلے میں وہ لوگ شامل نہیں ہوئے، وہ لوگوں نے حصہ نہیں لیا۔ لیکن مزید اس نے سازش کیا کی کہ مزید اس میں ڈسکنٹنٹ پیدا کرنے، اس نے جو نواح کے علاقے تھے، گرد و پیش کے علاقے جو تھے، مدینہ کے دوسرے علاقے تھے، بدون جو جہاں رہتے تھے، ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے قربانیاں دی، اس پورے سلسلے میں آپ نے قربانی دی، آپ کو ملا کیا؟ جو بھی کوئی ریاست میں کوئی بھی مقام ہے تو وہ قریش قبیلے کے صحیح، یا بنو ہاشم سے، یا بنو امیہ سے ہے، تو وہاں پر بھی ایک چھوٹی سی نفرت کی لہر جو اس نے شروع کر دی۔ اس کے بعد اب جو معاملہ اس نے اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس نے جو ہے پرووک کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ابو دھار ایک بہت بڑے صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، بہت بڑے ساتھی تھے ابو دھار نام کے۔ ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ چیپٹر 9 کی 34ویں آیت کریمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن نے سونا اور چاندی کو جمع کیا، اگر اس کو خرچ نہیں کیا تو وہ اللہ کی راہ میں ان کے لیے بہت بڑی ایک سزا ہے۔ تو اس چیز سے پھیلانا شروع کر دیا کہ دولت جو ہے، امیری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر شخص کے پاس جو دولت ہے وہ چیریٹی میں خرچ کر دینی چاہیے۔ چونکہ ڈمسکس اور یہ جو نئے علاقے آئے تھے، اس میں بہت لوگ امیر ہو گئے تھے، ان کے پاس بہت دولت جمع ہو چکی تھی، تو یہ ایک ایسی بات جو ہے پھیل رہی تھی جس کی وجہ سے اور نقصان ہونے کا خدشہ تھا۔ تو اس میں جو ہے جب وہاں سے حضرت معاویہ نے ابو دھر کو وہاں سے جو ہے اس کو وہاں سے بھیجا، کہا کہ آپ مدینہ چلے جاؤ۔ مدینہ میں آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ انہوں نے ان کو باقاعدہ آیت کا پورا مفہوم بتایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس امیر ہو، بلکہ یہ کہا گیا کہ جن کے پاس دولت ہو اور جو زکوٰۃ نہ دیں، زکوٰۃ دینے کے بعد جو ایکسیس منی ہے ان کے پاس وہ ان کا حق بنتا ہے۔
کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ نہیں پائے. اس کے بعد انہوں نے ان کو وہاں سے ایک جگہ تھی ربادہ, وہاں بھیج دیا. ربادہ میں جا کے یہ فوت ہو گئے. یہ بھی ایک ڈسکنٹنٹ کا لوگوں نے جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد چونکہ وہاں پر قرآن شریف کا جو پروننسیشن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈفرینٹ قبائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروننسیشن کے لیے کچھ ٹیمپریری ان کو اجازت دی تھی کہ اپنے ڈائلیکٹ میں وہ بولے. اسکرپٹ کے لیے اجازت نہیں تھی, لیکن اب یہ ایسا سلسلہ بن چکا تھا کہ اسکرپٹ میں لکھا بھی جانے لگا تھا اسی پروننسیشن کی وجہ سے, جس کی وجہ سے صحابہ نے سب نے جو ہے ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ یہ بہت نقصان اٹھائے گا, نقصان پیدا ہوگا آگے آنے والے وقت میں, اور کوئی بھی ایسی اسٹینڈرڈ کاپی ہمارے پاس نہیں جو کہ تعلیمی سینٹر پہ بھیجی جائے جس کا کہ کیونکہ اب دوسرے عرب کے علاقے دوسرے علاقے بھی اسلامی سلطنت میں آ چکے تھے. اب کوئی اسٹینڈرڈ کاپی کی ضرورت تھی, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو اسٹینڈرڈ کاپی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بنی تھی, جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ان کے بعد مجھے تھی, اس کو لایا گیا اور ایک کونسل بنائے گی. کونسل بنانے کے بعد پوری ایک صحابہ کی ٹیم بنائے گی اور اس کمیٹی میں باقاعدہ انسٹرکشن پاس آن ہوئیں گے کس ڈائلیکٹ میں اس کو لکھا جائے, قریش کس ڈائلیکٹ میں لکھا جائے, اور باقاعدہ کاپی اسٹینڈرڈ کاپی بھی, اور باقی کاپی کو جو ہے جلایا گیا. ان چیزوں کو بھی جو ہے ابن سبا نے ابن سودا نے جو ہے باقاعدہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. اب مدینہ میں اس کے پاس کوئی ایسا سلسلہ ثبوت تو مل نہیں رہی تھی, لیکن وہاں پر محمد ابن ابو بکر اور محمد ابن ابو حدیجہ یہ دو نوجوان تھے. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کچھ گرج رکھتے تھے, کچھ ان کو اختلاف تھا. ان لوگوں نے اس کا ابن سبا کا جو ہے ساتھ دینا شروع کر دیا. اور اب کوفہ وغیرہ میں بھی لوگوں نے جو ہے ساتھ دینا شروع کیا. کچھ ہمدرد پیدا ہو گئے. کوفہ بصرہ ان پورے ایجپٹ میں یہ جو ہے پاپوزیشن جو ہے بڑھتی گئی. اس کے بعد جو ہے کوفہ میں اس حد تک بات ہو چکی کہ وہاں کا گورنر جو ہے کسی وجہ سے مدینہ میں جب آیا خلیفہ سے ملنے کے لیے, خلیفہ سے بات چیت کرنے کے بعد جب واپس گیا تو ان لوگوں نے وہاں اس کو جو ہے باقاعدہ داخل ہونے نہیں دیا, اور بلکہ اس کے جو ایک اٹینڈنٹ تھے اس کو قتل کر دیا, اور گورنر جو ہے واپس آ گئے. لیکن آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ اس وقت ان جو رنگ لیڈرز بنے تھے جو خلاف تھے ان سے کوئی کارروائی کی ہے, بلکہ ایک نئے خلیفہ ابو موسیٰ اشعری کو وہاں پر جو گورنر بنا کے بھیج دیا. تو ان نے جا کے باقاعدہ وہ جو ماحول جو ہے وہ کنٹرول کیا. اس رنگ لیڈر کو وہاں سے کسی دور جگہ بھیجا, لیکن اس سے بھی معاملہ جو ہے حل نہیں ہوا. اس کے بعد ایک خلیفہ نے ایک کمیٹی بنائی, عبداللہ بن عمر, اور اس کے بعد عثمان ابن زید, محمد ابن مسلم اور عامر ابن یاسر, تاکہ یہ لوگ جائیں ان کوفہ بصرہ اور ایجپٹ میں جائیں اور ماحول کو تھوڑا ٹھیک کریں. تو لیکن یہ عامر کو جو ہے ایجپٹ کے لیے بھیجا گیا, لیکن ایجپٹ میں جانے کے بعد بھی جو ہے ابن سودا کا جو ہے ابن سبا کا جو پروپیگنڈا اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ کچھ اس پہ کر نہیں سکے. اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے باقاعدہ سازشیں کی, باقاعدہ جو ہے ایک مسچیف کی, اور یہ جو اس کے بعد خلیفہ نے تمام گورنرز کو جو ہے پلگرم جب حج تھا حج کے دوران بلایا, اور حج کے دوران بلایا, کہا کہ کسی بھی شخص کو کسی قسم کی بھی کوئی شکایت ہو تو یہاں کے پیش آئے. لیکن اس وقت بھی اس سازش کی وجہ سے ماحول ایسا بن چکا تھا, کوئی بھی شخص جو ہے سامنے نہیں آیا. اس پر حضرت معاویہ نے حالات دیکھے تو ان کو محسوس ہوا کہ حالات کچھ زیادہ جو ہے پریشان کن ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں ایک ڈٹیچمنٹ رکھ جاتا ہوں, ایک فوج رکھ جاتا ہوں جو کہ آپ کی حفاظت کے لیے رہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کر دیا. اس کے بعد 35 یہ وقت جو تھا یہ 35 ہجری شوال میں انہوں نے کیا کیا کہ حج کے بہانے سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے بہت سارے اپنی ٹکڑیاں بنائیں, بہت سارے گروپ بنائے ایجنٹوں کے سمیت, اور مدینہ کی طرف کو ان نے جو ہے حج کی طرف آنے کے بعد پھر مدینہ میں آ گئے. اور وہاں پر جا کے انہوں نے جو ہے خلیفہ کے خلاف جو ہے جو بھی کرنا شروع کر دیا, خلیفہ کے خلاف شروع ہو گئے. تو وہاں مدینہ کے لوگوں نے باقاعدہ اپنے عالم نکالے, انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے خلیفہ کے خلیفہ کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ حالات جو ہے ہمارے قابو میں نہیں ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو تھی ان کو ان کے سامنے کی، لیکن وہاں پر بھی کوئی معاملہ نہیں بنا. پھر اس کے بعد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کے کہا کہ ان سے کوئی معاملہ حل بنائے. انہوں نے بھی کہا کہ خلیفہ کے فیور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو کہ ان کے حق میں نکلے گا. اس کے بعد نے بصرہ اور کوفہ کے لوگ جو حضرت طالحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم خلیفہ کے فیور میں کوئی شخص کوئی بات کرے گا ہم سب سے پہلے جو ہے ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ مایوس ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے خلیفہ سے ملاقات کی اور خلیفہ کو کہا کہ گورنر جو ہے ایجپٹ کا گورنر جو ہے وہ سب چھوٹ کیا جائے اور وہاں پر جو ہے محمد ابن ابو بکر کو گورنر بنایا جائے. تو خلیفہ نے باقاعدہ محمد بن ابو بکر کا جو ہے باقاعدہ اس کا ان کو آرڈر دے دیا اور خلیفہ بنا دیا اور ساتھ میں ان کو کہہ دیا وہ ان کو وہاں سے بھیج دیا. وہ وہاں سے کوچ کر کے چلے گئے. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ تینوں دستے جو تھے کوفہ، بصرہ اور ایجپٹ کے 3 بڑے دستے تھے، یہ 3 بڑے گروپ تھے، یہ واپس مدینہ میں آ گئے اور پورے لوگوں کو جو ہے پریشان، سب لوگ جو ہے حیران ہو گئے، ان کے آنے پر حیران ہو گئے. اور انہوں نے ایک دم جو ہے اپنے ساتھ تو ان کے پاس سارے آرمڈ تھے یہ سارے لوگ. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک خط وہاں سے لایا جس پہ کہ خلیفہ کی مہر لگی تھی، جس پہ یہ لکھا تھا کہ یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں گے تو ان کو قتل کر دو اور آپ جو ہے خلیفہ آپ جو ہے گورنر ایجپٹ کے برقرار ہو گئے. ایک جھوٹا سا خط، فیک خط نے بنا کے جو ہے وہاں پر پروپیگنڈا شروع کر دیا مدینہ میں آ کے. لیکن اس پر حضرت علی نے جب دیکھا ان کو پتہ لگا کہ یہ سارا فیک ہے، یہ جھوٹ ہے سارا. اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی اس کو، جب خلیفہ کے پاس گئے خلیفہ نے جو ہے قسم کھائی کہ میری یا نہ میں نے نہ یہ خط لکھا ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے. لیکن انہوں نے اپنا پروپیگنڈا جو ہے دستور رکھا. لیکن خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے مدینہ کا کوئی جنگ، میں نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں جنگ کرے، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خون بہے. میں آخری دم تک میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو ہے مسلمانوں کا خون آپس میں لڑے جھگڑے نہیں، بلکہ انہوں نے یونٹی آف اسلام کے لیے پوری کوشش کی، آخری دم تک کوشش کی. اس دوران حج کے دوران جب حج کا وقت آ گیا تو خلیفہ نے باقاعدہ حج کے لیے حج کا جو ہے کارواں بنایا. اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کی ڈیوٹیز جو تھی ان کو جو ہے ان کو دے دی. اور اس میں انہوں نے ابن عاص کو جو ہے ان کو باقاعدہ اس کی ڈیوٹی دے گی. لیکن حضرت علی نے ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کی، ان لوگوں کے ساتھ. ان کو کہا کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ آپ یہاں سے چلے گئے اور یہاں سے خلیفہ نے کوئی شخص بھیجا ایجپٹ کو، جبکہ ایجپٹ کا راستہ الگ ہے، بصرہ کا راستہ الگ ہے، کوفہ کا راستہ الگ ہے. اور جہاں پر آپ کو جو لے جانے والا تھا، کوریئر جو تھا، جو آدمی لے جا رہا تھا اس خط کو، اس کو آپ نے جہاں پکڑا وہ تو مدینہ سے بہت دور ہے. تو پھر کیسے تینوں دستے، آپ تینوں گروپ کیسے واپس آ گئے؟ یہ کیسے؟ اس پہ ان کو لگا پتا کہ یہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے. تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ خلیفہ کی جو حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اپنے بیٹے حضرت طالحہ اور زبیر نے اپنے بچوں کو جو ہے باقاعدہ ان کے ڈیفینس کے لیے وہاں پر ان کے گھر پہ جو ہے ان کو تعینات کر دیا گیا. اور ان نے اب ادھر سے حج کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. ان کو علم تھا کہ حج کے ختم ہونے کے بعد ہی یہاں پر جو ہے گورنرز آ جائیں گے، فوجیں آ جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس دوران میں انہوں نے کیا کیا کہ پورے علاقے کا جو محاصرہ کر لیا. وہاں پر باقیوں کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ خلیفہ کو اور خلیفہ کے کچھ لوگوں کو چند نمازیں پڑھنے کی اجازت دینے لگے. اور ایون پانی کا سلسلہ بھی بند کر دیا. بڑے ہر ایک کے ساتھ یہ بڑے بدسلوکی سے پیش آنے لگے. تو اس طریقے سے ایک ماحول ایسا بن گیا کہ جو بڑا پریشان کن ماحول تھا. اور اس وقت انہوں نے ان کو علم تھا، ان کو 18 ذوالحج کی بات تھی کہ 35 ہجری کی بات ہے، 17 جون 656 کا واقعہ ہے یہ، کہ اس وقت ان کو محسوس ہوا کہ جب جمعے کے دن آیا، جمعے کے دن بھی انہوں نے خلیفہ کو بولنے نہیں دیا. اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ جو لوگ تعینات تھے خلیفہ کے دروازے پہ ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن وہاں پر چونکہ انہوں نے ڈیفینس کیا اس کے بعد نے کیا کیا کہ اس کے بیک سائڈ سے کوئی راستہ نکالا انہوں نے اور خلیفہ کے داخل ہوئے. وہاں پر محمد بن ابو بکر جن کو بنایا گیا تھا گورنر ایجپٹ کا، وہ چلے گئے. اور انہوں نے اس وقت خلیفہ جو تھے 82 سال کی عمر تھی اس وقت، اور خلیفہ جو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. اس وقت محمد بن ابو بکر نے پہلے ان کو بڑے بدسلوکی سے ان کے ساتھ پیش آئے اور ایک ان کا اٹینڈنٹ تھا وہ بیچ میں اس کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد دوسرے جو ان کے رنگ لیڈر تھے وہ ساتھ ہی انہوں نے خلیفہ کو قتل کر دیا، ان کو خون میں وہاں چھوڑ دیا. اس کے بعد وہاں سے چلے گئے.
تو اس طریقے سے یہ جو ہے سارا سلسلہ جو ہے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، اور ابن سودا جو اس میں ریزن بنے، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد ان کو باقاعدہ دفنایا گیا۔ اور دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی جو قربان کر دی وہ صرف اسلام کی یونٹی کے لیے۔ اگر وہ جنہوں نے پرشین کے اور بڑے بڑے امپائر کو نیچے گرا دیا، بلکہ جن کو اتنا بڑا حکومت کا سلسلہ بنا دیا، اسلامی حکومت کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اسٹرینتھن کی، وہ نہیں، وہ ان چند لوگوں کو ایک مٹھی بھر لوگوں کو ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان کا خون نہ بہائے، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ تو یہ ایک ایسی یونٹی تھی، ایسی مثال قائم کر کے رکھ دی انہوں نے کہ جو کہ قیامت تک سلسلہ چلے گا، کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی وجہ بن گئی کہ مسلمان لڑنے کے لیے انہیں اپنی جان قربان کر دی۔ اور صحیح معنی میں دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے باقی جو ان کے تھے خلیفہ تھے، ان کے جو پریڈیسیسر تھے خلیفہ تھے، ان کے ہی قدموں پہ انہوں نے جو ہے سارا سلسلہ چل رہا ہے، اسٹریٹجی بنائی، ہر قسم کے وہ سلسلہ جو ہے وہاں پر شروع کیا، مارکیٹ، ویلفیئر اسکیم، ہر قسم کا کام، کون سا کام وہاں پر نہیں ہوا جو مسلمانوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں فلاح و بہبود کے لیے نہیں کیا تھا۔ ایک میٹنگ میں انہوں نے جو تبیری حضرت تبیری کہتے ہیں، ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میں مدینہ آیا تھا تو میں عرب کا سب سے امیر کبیر آدمی تھا، اور میرے پاس سب سے زیادہ اونٹ تھے، سب سے زیادہ بھیڑیں تھیں، امیر کبیر تاجر تھا، لیکن آج کے وقت میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک اونٹ اور ایک بھیڑ ہے جو کہ حج کے لیے آتی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ مثالیں ہیں جو کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سیاست میں آتے ہیں یا حکومتوں میں آتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر بھرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرتے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں ہمارے لیے ایک مشرے راہ ہیں کہ یہ زندگی اور یہ حکومت، یہ ڈسپلن، یہ گورننس، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، بلکہ ہمارے سب کو لیے مشرے راہ ہیں کہ کیسے ان لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے جن کا صحابت ہے، کیسے ان حکومت کی، اتنے بڑے براعظم، اتنے بڑے سلسلے کو کیسے چلایا، اتنی بڑی حکومت کیسے کی، اور سادگی سے وہیں مسجد نبی کے فرش پہ وہ سوئے رہتے تھے۔ کوئی گارد نہیں تھا، کوئی بڑا جمال نہیں تھا، کوئی ایسی کوئی اسلوب نہیں تھے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، لیکن انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جو ہے ان پہ قدموں پہ چلے، ان کے سلسلے پہ چلے، اور یہ دنیا کو دکھا دیا، اور کیسے انہوں نے اپنی جان جو ہے اسلام کے لیے قبول کر دی، اسلام کے لیے انہیں اپنی جان دے دی، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی یونٹی کے لیے، اسلام کو مستحکم بنانے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے اپنی جان دے دی۔ اس طریقے سے خلیفہ 3 کا جو ہے 600، میں نے آپ کو بتایا کہ 656 میں جو ہے 35 ہجری کو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سلسلہ۔ اس کے بعد جو ہے نئے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں چند باتیں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، آپ لوگ ضرور سنیے، اور کہیں میری غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائیے، اور جہاں کہیں اس میں جو ہے مزید اس میں کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں ڈالیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔